یا خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لائیو سیشن میں آپ سب معزز شرکا کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس سیشن میں جناب خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی کتاب جو انہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربان منظوری کے بعد لکھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیوم 3، نہ صرف ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں بلکہ جو انبیاء کے قصے اس والیوم 3 میں بیان کیے گئے ہیں ان میں پوشیدہ راز، حکمت اور قوانین سمجھنے کی بھی ہم سب مل جل کر کوشش کرتے ہیں اور آپ سب اپنا حاصل تفکر پیش کرتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول میں اسی سیشن میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوتی رہی، اور اس سے پہلے ہم حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے۔ آج ہم چاہیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے سے جو کچھ ہم نے سمجھا اس کے جو بھی کی پوائنٹس تھے، اگر آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کریں اور ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، اس کے بعد پھر ہم آج کے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے بات کریں گے۔ جناب اصغر صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں۔ جی اصغر صاحب پلیز بسم اللہ کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اصغر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سوری انمیوٹ ہونے میں ٹائم لگ گیا تھا۔ ہم نے جو کی پوائنٹ تھے وہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کو یونا علیہ السلام کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ کو 28 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی اور آپ کو نینوا کی بستی میں مبعوث فرمایا گیا۔ بخت نصر نے حملہ کر کے 70,000 اسرائیلی افراد کو قتل بھی کر دیا تھا اور 70,000 کو قیدی بنایا تھا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ان کو آپ رہا کر دیں، تو اور ورنہ اور جو ہے نا وحدانیت کا تعلیم دی کہ آپ اللہ کو واحد مانیں، بتوں کی پوجا نہ کریں، تو قوم نے نہیں مانا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک عذاب آئے گا اور آپ پھر مکافات عمل کے تحت تباہ ہو جاؤ گے، اور آپ وہاں سے چلے گئے ناراض ہو کے ان لوگوں سے۔ تو عذاب کو دیکھ کر بادشاہ وقت اور وہاں کے لوگوں نے 70,000 قیدی بھی رہا کر دیے اور ٹاٹ کا لباس پہن کے میدان میں آ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ آپ چونکہ اس علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو راستے میں جو تکالیف آئیں اس کے علاوہ کشتی میں جب بیٹھے تو سمندر نے گھیر لیا، سمندر کے طوفان نے گھیرا، تو کشتی کے مالک نے کہا کہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی مفرور جب کوئی بھاگتا ہے علاقہ چھوڑ کے تو اس طرح کا طوفان آتا ہے۔ آپ نے اپنی غلطی کو مانا اور کہا کہ میں ہی وہ مفرور ہوں۔ آگے چل کے جب کشتی سے آپ نے چھلانگ لگا دی تو مچھلی کے پیٹ میں، ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے گئے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو مچھلی نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 3 دن کے بعد کنارے پہ پھینک دیا۔ جسم انتہائی نازک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانا چاہا، ایک بیل اگائی جس نے آپ کے اوپر سایہ کیا، تو جب آپ تھوڑا صحت مند ہوئے تو دیمک نے بیل کو کھانا شروع کر دیا، تو آپ فکر مند ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے التجا فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ کو اگر اتنی فکر ہے ایک بیل کو دیمک کھا رہی ہے، تو آپ کو وہ بات بھول گئے ہو کہ میری قوم جو ہے لاکھوں افراد پر مبنی ہے، آپ ان کو ویسے ہی چھوڑ کے آ گئے ہو، تو مجھے نہیں فکر اپنے قوم کی۔ آپ شرمندہ ہوئے اور آپ نے معافی مانگی، استغفار کی، توبہ کی، تو آپ کو اس توبہ اور استغفار کی وجہ سے ری اسٹیٹ کر دیا گیا، آپ کو عہدہ دوبارہ دے دیا گیا اور آپ نینوا میں تشریف لے گئے۔ 1,00,000 سے زائد لوگوں نے جو ہے نا وہ ایمان لے آئے۔ اب حکمت اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ سے 3 غلطیاں ہوئیں۔ عذاب کا دن متعین آپ نے کر دیا جبکہ آپ کو حکم نہیں ملا تھا، اور دوسری غلطی یہ تھی کہ حکم آنے تک آپ کو جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، آپ جگہ چھوڑ کے چلے گئے، ڈیوٹی آپ نے اسپیس خالی کر دی۔ تیسرا یہ کہ آپ سمجھے کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، جبکہ آپ نے اللہ کی شان
غفور الرحیم کو اگنور کیا، آپ نے ہلکا لیا اس بات کو. یہ ہمیں سبق ملا ہے کہ جو ڈیوٹی لگائی جائے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. شکریہ. بہت شکریہ آپ کا اصغر صاحب. اور ایک بہت ہی اس میں اور بھی اپیلنگ بات کہ اللہ نے تعریف کی ہے ان کی. ایک تو قوم یونس کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے جب دیکھے عذاب کے آثار تو انہوں نے اجتماعی توبہ کی اور عاجزی کا انتہائی مظاہرہ کیا. اور دوسری بات کہ اللہ فرماتا ہے کہ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ وہ مسبحین میں سے تھے اور ملیم تھے، تو اس وجہ سے بھی پھر ان کو اس سچویشن سے نجات دی گئی. تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم کسی سچویشن میں پھنس جائیں تو اگر ہم تسبیح والوں میں شامل ہو جائیں اور ملیم جو ہے ملامت اپنے آپ کو کریں کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے. خیر اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، لیکن یہ دو لفظ ہم یاد رکھ لیں کہ مسبح ہونا ہے اور ملیم ہونا ہے، تو انشاءاللہ یہ غم سے نجات کا نسخہ بھی ہے، کیونکہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے وہ پارٹیسپینٹس جو پہلی بار شامل ہوئے ہیں، ہم انہیں فارمیٹ بتاتے چلیں اپنے سیشن کا کہ ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ انشاءاللہ اب پڑھیں گے، اور جیسے ہی ریڈنگ مکمل ہوگی ہم چاہیں گے کہ آپ ہینڈ ریز کیجیے گا، اور کوئی سے بھی کی پوائنٹس، کوئی سی بھی نئی بات جو آپ کو سمجھ آئے، جو بھی بات جس نے آپ کو کلک کیا ہو، آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ کیا کیا آپ کو لگا کہ اس میں ہمارے لیے ایک نیا پوائنٹ ہے، سمجھنے کی بات ہے، اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. آئیے بہت حضوری کے احساس کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ وہ کتاب ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربان منظوری کے بعد لکھی گئی ہے، اور آپ سب جو یہاں موجود ہیں تو یقیناً اپروول کے بعد ہی یہاں موجود ہیں انشاءاللہ. ہم سب پہ نظر کرم ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. حضرت ایوب علیہ السلام. حضرت ایوب علیہ السلام کے والد کا نام اموس تھا. آپ کے جد اعلیٰ عیسو دوم حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے. آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی. عیسو حضرت یعقوب علیہ السلام سے مفارقت کے بعد کنعان سے ہجرت کر کے کوہ شعیر یا کوہ سرات کے دامن میں آباد ہوئے. یہ علاقہ عرب کے شمال مغرب میں اور خلیج عقبہ کے درمیان واقع ہے. مورخین کے مطابق یہ خطہ ارض سرخ رنگ کی مٹی پر مشتمل تھا. اس رنگ کو لغوی اعتبار سے ادوم کہا جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں کی آبادی کا نام ادوم مشہور ہو گیا. حضرت ایوب علیہ السلام کا مسکن بصرہ تھا. یہ بستی عرب کے شمال میں فلسطین کے قریب اب تک موجود ہے. سیدنا حضور علیہ السلام نے شام کے سفر کے دوران یہاں قیام فرمایا تھا. عبرانی میں حضرت ایوب علیہ السلام کا نام اوب ہے اور تورات میں یوباب یعنی جوب ہے. اللہ نے آپ کو منصب نبوت کے جلیل القدر مقام پر فائز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے قبیلے کا سردار بھی بنایا اور عزت و احترام اور جاہ و حشم سے نوازا. آپ کے مال مویشیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اور خدمتگار سینکڑوں تھے. بے شمار باغات اور کھیت آپ کی ملکیت تھے. بے حد فیاض انسان تھے. غریبوں کی امداد، فقراء و مساکین کی اعانت، بے کسوں کی دستگیری، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت، سرپرستی اور مظلوموں کی فریاد رسی آپ کی زندگی کا حصہ تھی. ایوب کی کتاب میں لکھا ہے وہ شخص کامل و صادق، خدا ترس اور متقی تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی بیٹی تھی جن کا نام بی بی رحمہ تھا. آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں.
حضرت ایوب علیہ السلام لوگوں کو دین ابراہیم کی تعلیم دیتے اور انہیں شرک و بت پرستی اور برے اعمال سے اجتناب کی تلقین کرتے تھے. لوگوں کو اچھائی اور برائی کے تصور سے آشنا کرتے اور یہ بتاتے تھے کہ کون سے اعمال اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں اور کون سے اعمال ناپسندیدہ ہیں. سرزمین ادوم پر آباد قوم کو حضرت ایوب علیہ السلام نے توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان، عرفان ذات اور عارف باللہ کی تعلیم دی. راست بازی آپ کا طریق تھا اور شکر گزاری آپ کی عادت تھی. شیطان کا ہیلا. روایت ہے کہ ایک روز فرشتے آپ کے اطاعت گزاری اور اللہ کریم کے حضور عاجزی اور فرما برداری پر تحسین و آفرین کر رہے تھے. ابلیس نے دعوے سے کہا کہ اللہ نے ایوب پر انعام و اکرام کی بارش کی ہے، اسی وجہ سے وہ نیک اور عبادت گزار ہے. اگر اللہ اس پر مصیبت نازل کرے تو وہ شکر ادا نہیں کرے گا. حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات اچانک خراب ہو گئے. مصیبتوں، آزمائشوں اور ابتلا کے دور نے حضرت ایوب علیہ السلام کو تہی دست کر دیا. آپ کے غلے کے گوداموں میں آگ لگ گئی، مال و اسباب جل کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا. حملہ آوروں نے غلاموں اور نوکروں کو تہہ تیہ کر کے مال مویشی سب کچھ لوٹ لیا. آپ کی سب اولاد ضیافت میں شریک تھی کہ مکان کی چھت گر گئی اور سب ملبے میں دب کر مر گئے. اولاد، مال و دولت اور جاہو حشم سب کچھ لمحوں میں ختم ہو گیا. خوشحالی کی ایک علامت بھی باقی نہ رہی. لوگ آ کر بربادی کے ایک ایک واقعے کی اطلاع دیتے رہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی روشن پیشانی پر ایک شکن نہ ابھری. تباہی کے پے در پے واقعات سے لوگ حواس کھو بیٹھے. حضرت ایوب علیہ السلام کی رہائش گاہ کے باہر آہو فوغاں اور نالو گریا کرنے والوں کا ہجوم ہو گیا. حضرت ایوب علیہ السلام نے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا، برہنہ ہی دنیا سے جاؤں گا. خداوند نے مجھے یہ سب کچھ دیا تھا اور اسی نے اپنی امانت واپس لے لی. ریفرنس سفر ایوب باب 1-21. صبر و شکر. سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن آزمائشوں کا دور ابھی باقی تھا. پیروں کے تلوی سے لے کر سر کی کھال تک سارے جسم میں تکلیف دہ پھوڑے نکل آئے جن میں ٹیسیں اٹھتی تھیں. آپ ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ جاتے اور اپنا جسم کھجاتے رہتے. زبان بدستور حمد و ثنا میں مصروف رہی اور شکایت کا ایک لفظ منہ سے ادا نہ ہوا. تمام اعزاء و اقربا نے قطع تعلق کر لیا. صرف رفیقہ حیات ہی شریک کم رہ گئی. زوجہ محترمہ نے بیمار شوہر کی تیمارداری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. محنت مزدوری کر کے زندگی کے تارو پود کا انتظام کرتی تھی. اس اذیت میں 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام نے گزار دیے. روایت ہے کہ زخموں میں پڑ جانے والے کیڑے زخم سے نکل کر باہر گر جاتے تو آپ انہیں اٹھا کر دوبارہ زخم میں رکھ دیتے. زوجہ محترمہ ایک روز حرف شکایت زبان پر لے آئیں. حضرت ایوب علیہ السلام ناراض ہوئے اور سرزنش کرتے ہوئے قسم کھائی کہ صحت یاب ہونے کے بعد سزا کے طور پر بیوی کو 100 ڈنڈے ماروں گا. اللہ تعالیٰ نے زوجہ محترمہ کی غلطی معاف فرمائی اور صحت یابی کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم ہوا. سورہ سعد آیت 44 ترجمہ ہے، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو، قسم نہ توڑو. حضرت ایوب علیہ السلام نے 100 تنکوں کی جھاڑو بنا کر ایک مرتبہ مار دیا اور قسم پوری ہوئی. حضرت ایوب علیہ السلام کی تباہ حالی اور بیماری کی خبر ادوم کی بستی میں پھیلی تو آپ کے 3 دوست آپ کے پاس تشریف لائے. انہوں نے آپ کو راکھ کے بستر پر لیٹے اور ٹھیکرے سے زخموں کو کھجاتے دیکھا تو درد و کرب اور غم و اندوہ سے ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں. وہ 7 دن اور 7 راتیں آپ کے پاس خاموش بیٹھے رہے. قرآن حکیم میں حضرت ایوب علیہ السلام کے دور کے آخری حصے کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے. معجزہ سورہ سعد آیت 41.
اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ یا الہی، شیطان نے مجھے ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور حکم ہوا، زمین پر لات مارو، یہ چشمہ نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں ہے۔ ریفرنس سورہ سواد آیت 42۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پیر مارا، زمین میں سے شفا بخش پانی ابل آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور پانی پیا، دیکھتے ہی دیکھتے بدن زخموں سے صاف ہو گیا۔ بی بی رحمہ شام کو واپس لوٹی تو بیمار اور ناتما شوہر کو موجود نہ پا کر پریشان ہو گئیں۔ آپ روتے ہوئے انہیں ڈھونڈ رہی تھیں کہ قریبی پل پر ایک جوان صحت مند مرد کو دیکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے سارا احوال کہہ سنایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ کا شباب لوٹ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے زیادہ اولاد سے نوازا اور آزمائش کے دنوں میں جن آسائشوں سے محروم کر دیے گئے تھے وہ کئی گنا بڑھا کر دوبارہ عطا کر دی گئی۔ سورہ انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر اختصار اور اجمال کے ساتھ اس طرح ہے: اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، میں دکھ میں پڑ گیا ہوں اور خدایا تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ بس ہم نے ان کی پکار سن لی اور جس دکھ میں پڑ گئے تھے وہ دور کر دیا۔ ہم نے ان کا گھرانہ بسا دیا اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے۔ یہ ہماری طرف سے ان کے لیے رحمت تھی اور نصیحت ہے ان کے لیے جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ ریفرنس سورہ الانبیاء آیات 83 and 84۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں دوسری برگزیدہ ہستیوں کے علم و فضل اور حکمت و دانش کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، اور یہی ہوش مندی اور حلم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی۔ ریفرنس سورہ انبیاء آیت 82۔ پانی میں جوانی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مسجد اور کنواں یعنی چشمہ جس کے پانی سے شفا ملی تھی، آج بھی اردن کے ایک قصبے نبا میں موجود ہے۔ لوگ اسے حمام ایوب علیہ السلام اور ان کی قیام گاہ کو مقام ایوب علیہ السلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت سے جب چشمہ ابل پڑا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اس پانی سے شفا ہو گئی۔ پانی میں ایسے منرلز تھے جس سے بڑھاپا جوانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس پانی سے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ دونوں صحت مند ہو کر جوان ہو گئے اور 4 پشتوں تک اپنی نسل کو پھلتے پھولتے دیکھا۔ سورہ الزمر آیت 10 اور 11۔ کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار کے ساتھ تقوی اختیار کرو۔ جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم صبر نور ہے اور صبر سے کیا مراد ہے، صبر کے حوالے سے قرآن پاک کیا کہتا ہے، یہ سب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اب ہم آپ سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہینڈ ریز کیجئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ جو ہم نے آج پڑھا ہے اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے جو آپ کے لیے آج بالکل نئی تھی اور آپ کو پہلی بار پتا چلا اور اس نے آپ کو بہت کلک کیا۔
ہم چاہیں گے کہ آپ سب بات کیجیے، ہمارے وہ پارٹیسپینٹس جو پہلی بار شامل ہوئے ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ بے شک بہت لمبی بات نہ کریں، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک پوائنٹ، اور آپ کے ذہن میں جو بھی بات آتی ہے، چونکہ ہم اس سیشن میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے سیشن کا نام ہی ہے اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ بس کنیکٹڈ ہو کے رہیے اس سیشن میں. تو جو بھی تھاٹ آتی ہے آپ کو، جو بھی خیال عطا ہو، سمجھ لیجئے کہ یہ کرم ہے آپ پہ، اور آپ اسے شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں سے بہت سے لوگوں کو روشنی مل جائے. بہت شکریہ آپ سب کا. جی اصغر صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اوکے. جی آپ اصغر صاحب انمیوٹ ہو چکے ہیں، اب آپ بات کر سکتے ہیں. جی جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. اس میں نا جو مجھے سمجھ آیا ہے، اس طرح کی نبوت کا جو درجہ ہے نا، یہ بڑی قربانیوں کے بعد ملتا ہے. تو صاحب کو، ایوب علیہ السلام کو جب یہ عہدہ ملا، تو آپ نے جو تعلیم دی نا، اس میں ایوب علیہ السلام کے دین ابراہیم کی تعلیم دی. یہاں سے یہ آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہم نے پیچھے انبیاء کرام کی تعلیم ہم نے پڑھی سمجھی، وہ ساری کی ساری یکجا تھی ایوب علیہ السلام کے اندر. اور آپ کے پاس جتنا مال و دولت تھا، آپ نے اللہ کی راہ میں کھول دیا سارا. تو لوگوں کو اچھائی اور برائی کے تصور سے آشنا کرتے تھے. اور آپ نے توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان، عرفان ذات، عرفان باللہ کی تعلیم دی. کیونکہ آخرت پر ایمان کا آپ جب تعلیم دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کے بھی مکمل آپ کو روشنی تھی تمام حال پر اور آخرت پر بھی. تو جب شیطان نے آپ کو پھنسایا، تو آپ جب پریشانی میں آ گئے، تو آپ نے حتی الامکان صبر کیا. آپ نے مس یوز نہیں کیا علم کو، اور اپنے مالک، اپنے اللہ پاک کے سامنے ریکویسٹ کی کہ مجھے شیطان نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیں، مجھے نکالنا ہے اس سے. یہاں سے یہ سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ جو علوم ہے اس کو خود سے استعمال نہیں کرنا، بلکہ اپنے مالک جس نے دیا ہے اس کے کیئر سے ہی اس کو استعمال کرنا ہے. دوسرا نقطہ جو ملا تھا وہ یہ کہ جو آج بھی ہم جائیں نا، تو اسرائیل کے پاس وہ اردن میں وہ نہر چل رہی ہے، وہاں پہ پانی میں بندہ ڈوبتا نہیں ہے، اتنے زیادہ نمکیات ہیں اس پانی میں. تو جب ایک چشمہ تھا جس میں نمکیات سے بھرا ہوا ہے، اس میں سلفر، گریفائٹ، کیلشیم، میگنیشیا، نمکیات، آئرن، کاپر، گولڈ، یہ سارے کے سارے جزیات اس پانی میں کمبائن ہیں. ان سب کا فنکشن جسم کو، ہمارا جو کھال ہے اس کو ٹھیک کرنا اور ہڈیوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. تو جیسے مالک نے فرمایا کہ آپ اس میں نہائیں، تو سارے علم بھی دیا سارا. تو صاحب کو وہاں سے صحت ملی. یہ ایک راز کھلا ہے. شکریہ. بہت شکریہ آپ کا اصغر صاحب، آپ نے کچھ بالکل نئے پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے، بہت اچھا لگا. جی شائستہ فیاض صاحبہ. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی باجی، اس سے حضرت ایوب علیہ السلام کے اس قصے سے بیسیکلی جو مجھے سمجھ آئی وہ اس طرح سے ہے کہ ان کے صبر پہ مطلب بے مثال صبر کی مثال ہے. مطلب کہ اگر ہم اپنی زندگی میں صبر لائیں تو کیا ہو سکتا ہے. تو راضی رضا ہونا ہی کا نام صبر ہے. جیسے کہ اگر کسی انسان میں صبر نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، تو وہ اس میں وہ اطمینان قلب سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے. لیکن صبر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر ایک امید رہتی ہے. جہاں پہ امید ہوتی ہے تو وہاں یقین ہوتا ہے، اور جب اگر یقین نہ ہو تو وہاں پھر شک آ جاتا ہے، اور شک کے ساتھ شیطان آ جاتا ہے. تو ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ان کو ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، اور وہ گونگے بہرے جیسے بن جاتے ہیں. تو ایک تو یہ سمجھ آیا مجھے، اور دوسرا مجھے سمجھ آیا کہ صبر تو ایک کیفیت ہے، انسان کے اندر کی کیفیت ہے. میں اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتی کہ وہ کیا ہے، لیکن مجھے یوں لگا
کہ جیسے جب ہم صبر کرتے ہیں تو زندگی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جب جاتی ہے، مطلب دن رات ہو جاتا ہے، ایک بچہ بچپن جو ایک دن کا ہوتا ہے 2 دنوں کا ہوتا ہے، کیا وہ سب کچھ صبر ہی تو ہے؟ جب صبر کرتے ہیں تو ایک تخلیق ہوتی ہے، ایک نئے دن کا آغاز ہو جاتا ہے، ایک نئی تخلیق بن جاتی ہے. تو صبر جو ہے وہ جو ایک بیلٹ ہے جس پہ زندگی رواں دواں ہے، زندگی چل رہی ہے. اور اگر ہم مطلب کہ پھر اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ اللہ ہے. مطلب یہ ٹائم پہ ہم جو چل رہے ہیں، جو ہماری زندگی چل رہی ہے ٹائم پہ، یہ ایک تو صبر ہی سب کو سکھاتا ہے. تو اس میں بابا جی کا ایک بہت ہی خوبصورت ایک لائن میں یہاں بولوں گی کہ آم، مطلب صبر کے ساتھ رہنے کا انتظار عالم موجود میں مظہر بن جاتا ہے. تو اگر اگر ہم راضی برضا ہو جائیں تو یہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے نا، تو یہ صبر میں اگر ہم کنورٹ کر لیں اس کو، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں اس کو شامل کر دیں، تو ہم ایک طرح سے عبادت میں چلے جائیں گے، 24 آورس کی عبادت میں. تو یہ جو حضرت ایوب علیہ السلام جو پانی سے نہائے اور ان کا شباب جو واپس آ گیا، تو یہ اس طرح کیوں ہوا؟ تو یہ وہی راز ہے جو ابھی بابا جی کی سینٹنس میں نے بھی پڑھا. یہ وہی راز ہے کہ وہ عالم مظہر میں وجود میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور ایک معجزہ آ جاتا ہے. تو یہ یقین کی ساری باتیں ہیں. جی باجی، بس جی یہی تھا. شکریہ. زبردست، بہت شکریہ شائستہ فیاض صاحبہ. اچھا جناب، یہ ٹیسٹ شروع کیوں ہوتا ہے ہماری زندگی میں؟ کب شروع ہوتا ہے یہ ٹیسٹ؟ اب ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ کئی زندگیوں میں ایسا کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جب بھی ٹیسٹ آتے ہیں تو ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا صرف صبر ہی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، یا کہیں شکر کا معاملہ بھی ہے، کہیں ان کی شکر گزاری کی بھی بات ہو رہی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس حوالے سے بھی بات کیجیے گا کہ اب تک انبیاء کے جتنے بھی ہم نے قصے پڑھے ان کی قوموں کے ریفرنس سے تھے. یہاں قوم کی کوئی بات نہیں ہو رہی، یہاں ان کی اپنی ذات کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا ہمیں کبھی آس پاس کے حالات کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، تو کبھی کہیں ہماری اپنی ہی ذات کے ریفرنس سے کہیں ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ ہم چاہیں گے کہ آپ اس حوالے سے بھی بات کیجیے. اور بھی بہت سے اس میں اتنے پوائنٹس ہیں. دوستوں کو کیسا ہونا چاہیے جب ہم پہ مشکل وقت آتا ہے؟ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جی عائدہ عظیمی صاحبہ. جی السلام علیکم. یہ جب ریڈنگ ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یوزلی اگر آپ دیکھیں تو انسان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ خوشحالی میں اور اسباب و وسائل جب مکمل ہوتے ہیں تو اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، اللہ کا ہم یاد رہتا ہے. ہم شکر گزاری میں خوشحالی کے حالات میں نہیں جاتے. اوور آل ایک جنرل پرسپیکٹو میں بات کریں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں خوبصورتی یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں جب سب تمام اسباب و وسائل تھے، اللہ نے تمام نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، اس وقت وہ شکر گزار رہے. وہ اس وقت شکر میں تھے، شکر گزاری میں تھے اور اللہ سے کنیکٹڈ تھے جس وقت خوشحال تھے. جی. اور ایسا مجھے مطلب ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ ان کے اندر سے یہ آواز آئی کہ ایوب تمہارے پاس ناشکری کرنے کے لیے ہے کیا؟ وہ اتنے شکر گزار تھے کہ انہوں نے خود سے سوال کیا کہ ناشکری کرنے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں. اتنا اللہ نے نوازا ہوا ہے تو ناشکری کرنے کے لیے تو ہے ہی کچھ نہیں، تو کیسے ناشکری کرو گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فیز سے گزارا کہ جس ٹائم پہ وہ تمام اسباب و وسائل لے لیے گئے. تو متقین کی نشانی یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور پھر جس وقت ان کے اوپر مشکل آتی ہے تو آبویسلی وہ اس وقت بھی اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جی زبردست. اور یہ جو صبر ایوب ہے، میرا خیال ہے کہ یہ صبر ایوب
پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کا وہ اجر مسمہ پوری ہوتی ہے اس صبر کی، وہ آپ صبر کر رہے ہیں اور آپ شکر گزاری میں ہیں اور صبر میں بھی ہیں، تو وہ صبر اور شکر گزاری کے چشمے اس طریقے سے پھوٹتے ہیں کہ آپ کو جو ہے جو کچھ لیا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ آپ کو ڈبل ٹرپل کر کے ریٹرن کر دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، بالکل بھی بندوں کا ادھار نہیں رکھتا. یہ اس کا بہت بڑا راز ہے کہ پھر ملٹی پلائی ہو کے چیزیں ملتی ہیں. ہاں جی، بے شک بے شک. جی بہت شکریہ عائدہ عظیمی صاحبہ. جناب مجھے خوشی ہے کہ بہت سے ہینڈ ریزڈ ہیں. اس میں ایک رعایت کا قانون بھی بیان کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ سب سوچئے گا. جی تسلیم یوسف صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ ویلکم، پہلی بار میرا خیال ہے کہ آپ اس سیشن میں بات کر رہی ہیں. جی تسلیم. السلام علیکم. السلام علیکم باجی، میرے تمام بہن بھائیوں کو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی نہیں، پہلے بھی میں نے اٹینڈ کیا ہے اور یہ تیسری بار میں اٹینڈ کر رہی ہوں پروگرام اسد کی والدہ. اوکے تو اوکے. آج مجھے حضرت ایوب کے قصے سنے میں نے ان بہن بھائیوں سے، تو بڑی حیران اور سوچنے لگی کہ زندگی کا اتنا وقت تم نے ضائع کر دیا. صبر صرف اپنی اولاد کے لیے کیا، اپنے مطلب کے لیے کیا آپ. اور حضرت ایوب علیہ السلام نے تو ہر بیماری میں، رزق میں، ان کا رزق لٹ گیا، ختم ہو گیا، مال دولت، تب بھی وہ شکر ادا کرتے رہے. اتنی بڑی بیماریاں ان پہ نازل، ہر جسم کا ہر حصہ جس میں سے کیڑے نکل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب علیہ السلام نے اس میں بھی صبر کیا. ہمیں تو اپنی ذات کی کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس میں تھوڑا سا صبر کر کے اور چپ ہو جاتے، اس نے تو مال دولت سب ختم ہو گیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کہ ہم اور ثنا پیش کرتے رہے. تیرا مالک، وہ بھی ہمارے نبی تھے، ہم اس کی امت ہیں، ہم نے تو ان کی ذرا سی ایک صفر کے برابر بھی ہم اتنی عمر میں صبر نہیں ادا کیا. آج ہمیں اپنی زندگی کا پچھتاوا ہے کہ اب تو ہماری جانے والی زندگی ہے، اس کو تو اب سن کر اب صبر اور شکر کر کے اللہ کی خوش ردی کو شامل کرو خوشیوں میں. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت اچھا آپ نے قصہ رکھا اور اس سے کافی نصیحتیں ملی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر ہے مالک تیرا، جب کوئی غم آتا ہے تو ہمارے منہ پہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. یا اللہ تو ہماری معافی کر، جو ہم نے تیری ناشکری کری اس کی بھی ہمیں معاف کر حضرت ایوب کے صدقے میں. اور آج کے بعد ہم اپنے آپ کو صبر میں ڈھال لیتے ہیں، اور ہر چیز میں صبر کرنا ہے تب بھی صبر ہے، نہیں ہے تب بھی صبر ہے، اولاد دیتی ہے تب بھی صبر ہے، رشتے دار بولتے ہیں تب بھی صبر ہے، محلے داری سے بھی صبر ہے. یا اللہ ہم نے اس صبر کو اپنی گٹھان میں باندھ لیا ہے. تھینک یو باجی، اللہ حافظ. بہت شکریہ، اللہ حافظ. جی یاسرا صاحبہ ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اس قصے میں جو مجھے بات کلک کی ہے کہ تکلیف میں کسی کا ساتھ مت چھوڑو، چاہے کوئی کتنی بھی تکلیف میں ہو، آپ کا ہم سفر ہو یا کوئی بھی کسی کو تکلیف میں دیکھو تو اس کا ساتھ مت چھوڑو. اس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اس چیز پہ کہ جب ان کو تکلیف میں کیڑے بھی نیچے اترتے تھے تو وہ ان پہ کہ ان کو دوبارہ اپنے زخموں پہ بٹھانا، کہ جو ہے ان کا صبر کا لیول کہ وہ ہم نے زندگیاں واقعی ہی ضائع کر دی ہیں، ہم نے اپنی زندگیاں ضائع کر دی ہیں، اور صبر سے ہی درجات کی بلندی ہوتی ہے. اور بس میں یہی کہنا چاہوں گی، جزاک اللہ خیرا کثیرا. بہت شکریہ یاسر صاحبہ. اور ہمارے جتنے بھی اس ٹائم ریسپیکٹڈ پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج ایک خیال مجھے آیا کہ کیا وجہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام ان کیڑوں کو بھی واپس زخموں پہ رکھ دیتے تھے؟
آپ میں سے اگر کوئی یہ بات مجھے سمجھا سکیں. دوسرا, اگر آپ میں سے کوئی یہ بات کر سکے کہ دوست جب آئے حضرت ایوب علیہ السلام کے تو 7 دن اور 7 راتیں چپ چاپ ان کے پاس کیوں بیٹھے رہے, کچھ کہا کیوں نہیں؟ جی مریم صاحبہ, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سانبا جی, مجھے جو پوائنٹ فیل ہو رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ جہاں ذکر ہوا نا کہ راست بازی جو ہے ان کا طریق تھا, یعنی کہ وہ اس کو فالو کرتے تھے, اس راستے کو راست بازی. لیکن آگے تھا کہ شکر گزاری آپ کی عادت تھی. تو میں اس میں ڈفرنس دیکھ رہی تھی. تو عادت یہ ہوتی ہے جو آپ بار 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 عمل دہراتے ہیں اور وہ پھر آپ کے اندر رچ بس جاتی ہے, وہ ہوتی ہے عادت. تو مجھے اس سے یہ کلک ہوا کہ شکر گزاری کو ہم نے ایز اے عادت اپنانا, اس کو بار بار پریکٹس کریں گے تو یہ ویسی شکر گزاری اندر ہمارے رچے گی, بسے گی. اور مجھے یہ مطلب صبر کا وہ لیول ہے, یہاں پہ ابتلا کا لفظ یوز ہوا, آزمائش کا لفظ یوز ہوا. تو قرآن پاک کی کلاسز میں ہم پڑھتے ہیں ابتلا کا جہاں لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے مینٹلی سائیکولوجیکلی ایک اس چیز سے گزارا گیا, ٹیسٹ سے, حضرت ایوب علیہ السلام کو, کہ ان کو بس یہ خیال, مجھے یہ فیل ہوتا ہے جیسے باجی عائدہ بھی کہہ رہی تھی کہ ان کو خیال آیا کہ بھائی تمہارے پاس تو سب کچھ ہے, تو تم ویسے خود کو شکر گزار اور وہ سمجھ رہے ہو, تو اگر اس طرح کا کچھ ہو تو پھر کیا ہوگا. تو وہ چیز ان پہ آ گئی, اور پھر مینٹلی بھی سائیکولوجیکلی بھی, اور اس کے بعد یہ والا صبر کا مقام آیا, اور اس کے بعد پھر فزیکلی جسم کا بھی وہ ٹیسٹ آ گیا ان کے اوپر کہ اب اس پہ وہ کیا کرتے ہیں. اور آپ جیسے بتا رہی تھی نا کہ وہ چونٹیوں کو بھی رکھ دیتے تھے, مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے وہ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اللہ کی طرف سے آیا ہے, تو ان کا رزق شاید ان کے جسم سے ہی لے کے جانے پہ ہے, جو وہ ان کے زخموں پہ آگے بیٹھتی ہیں اور وہاں سے لے کے جاتی ہیں. ان کا سورس شاید رزق کا, ان کا وہ جسم اس ٹائم بنا ہوا ہے اللہ کی طرف سے, شاید وہ یہ سوچتے ہوں گے. اور ایک اور جو بات یہ مجھے فیل ہو رہی تھی کہ حرف شکایت ان کے, اگر میں صحیح ہوں تو زبان پہ آئی 18 سال بعد. جی, مطلب جب انہوں نے شکایت نہیں, حرف شکایت تو نہیں آیا, پھر بھی نہیں حرف شکایت نہیں, وہ تو بلکہ حرف شکایت تو ان کی بیوی نے کی, نہ ایک دفعہ کی, جس پہ انہوں نے قسم کھا لی کہ اب میں سزا کے طور پہ یہ دوں گا. تو وہ بھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور اتنا انعام فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ قسم آپ نے نہیں توڑنی, 100 تنکوں کا وہ لیں اور ایک دفعہ ماریں اور قسم پوری ہو جائے. مطلب ایک یہ بھی پوائنٹ ہے ویسے اس میں کہ ہاں, قسم یہ بھی رعایت, کھانی اس طرح کی کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں پھر. جی. اور یہ والا جو پوائنٹ ہے کہ 18 سال بعد انہوں نے دعا ان کے منہ سے جو نکلی, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے, اور یہ مطلب ایک لیول ہے کہ مطلب انہوں نے صبر اور شکر گزاری کا, مجھے تو لگتا ہے مطلب ختم ہے اس چیز پہ نا صبر. اور ایک مجھے اور پوائنٹ جو فیل ہو رہا تھا کہ یہ والا مقام بھی ہے کہ جہاں پتہ لگتا ہے آپ کا پارٹنر جو ہے وہ آپ کے چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہے, آپ کے ساتھ اٹیچ ہے, یا آپ کی روح کے ساتھ, یا آپ کے اندر کے انسان کے ساتھ اٹیچ ہے. کیونکہ جسمانی جس طرح کی وہ تکلیف میں تھے, تو اگر ہم نارمل دنیا میں بھی دیکھیں تو کئی اس طرح کے کیس بھی پتہ لگتے ہیں کہ جی پارٹنر چھوڑ جاتے ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ ہو گیا. ایک یہ بھی مجھے لیسن لگ رہا تھا کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ تب بھی کھڑی تھی. اور جو آپ نے بات کی, یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, مجھے جو اس میں ایک پوائنٹ فیل ہوا, جو ان کی دوست تھے جو ان کے پاس خاموش بیٹھے رہے, وہ مجھے بس یہ فیل ہوتا ہے کہ ایک تو وہ پریزنس ان کی, انہوں نے اپنی موجودگی کا جو احساس دلایا. اگر عام اس میں دیکھوں تو اگر میں کسی بھی اسٹیٹ میں ہوں اور اگر کوئی میرا دوست آ کے میرے پاس بیٹھ جائے تو اس کی وہ پریزنس بھی آپ کو سکون دے دیتی ہے, اس کا وہ جو چیز ہے نا. باقی یہ پلیز آپ بتائیے گا کہ 7 دن اور 7 رات کے پیچھے کیا راز ہے. تھینک یو. ہاں بالکل زبردست. اچھا, اور ایک منٹ, سائنٹیفک ریسرچ میری بھول گئی جو مجھے جاتے جاتے یاد آ گئی, ضرور جی, وہ مجھے لگتا ہے بالکل ضرور شیئر کر دینا چاہیے, کیونکہ سارا مدعا ہی اس پہ آ رہا ہے, شکر گزاری پہ ایک ساتھ. جی. ہاں جی, گریٹیٹیوڈ, اب سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ کا ایک تو برین کو نہیں پتا کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے, وہ ڈفرینس نہیں کر سکتا آپ کا برین.
اور آپ کا جو دل ہے وہ برین سے زیادہ اس کے اندر نیورونس ہیں، اور دل آپ کا اصل میں برین کو کنٹرول کرتا ہے، برین آپ کا دل کو کنٹرول نہیں کرتا. اس لیے ہم دل کی صفائی پہ بھی بہت فوکس کرتے ہیں. اور گریٹیٹیوڈ کا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ سائیکولوجسٹ کے پاس اب ہم جاتے ہیں، وہ 4 لفظ ہم سے اچھے بولتے ہیں اور ہم لوگ اچھا فیل کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہی کام اگر ہم اپنے گھر میں ہی شروع کر لیں، جو ہم کسی کو اپریشیٹ ہی کر دیں، کسی کو اچھا بول دیں، اور سب سے بڑھ کر اگر آپ خود اس طرح کی چیز سے گزر رہے ہیں تو کہتے ہیں اپنے آپ کو پازیٹیو افرمیشن دیں، اپنے آپ کو اچھے الفاظ کہیں اللہ کو آپ سے محبت ہے، اللہ آپ کا دوست ہے. مجھے تو بابا جان کی وہ بات یاد آتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں اللہ سے بڑھ کے میرا کوئی دوست نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کے میرا کوئی بزرگ نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کے میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے. تو اپنے آپ کو آپ پازیٹیو افرمیشن دیتے رہیں گے تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ گریٹیٹیوڈ میں بدل جائے گا، یہ عادت میں ڈھل جائے گا. اور پھر یہ شکر گزاری والی جو چیز ہے یہ ہمیں گلے شکوے شکایت ان چیزوں سے دور لے جائے گی، اور یہ وہ ایک حجاب ہے جو پھر اٹھے گا جو ہمیں اللہ سے دور رکھتا ہے. زبردست. اور مائنڈ سائنس تو یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ کو ڈوپامائن کی کمی زندگی میں لگ رہی ہے تو آپ شکر گزاری کا رویہ اپنا لیں تو ڈوپامائن ملنا شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ. اور جناب حسنین صاحب ویلکم، کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی مجھے ادھر یہ چیز سمجھ آئی ہے ایمان کے حوالے سے کہ ہمارے ایمان میں 2 پہلو ہوتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ پاک اپنی نعمتیں نوازتا ہے، سب کچھ ہمیں عطا کرتا ہے، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. یہ واقعہ ہمارا جتنا بھی ایوب علیہ السلام کا ہے یہ ہمارے لیے ہے. دوسری طرف جب وہ ہمیں کسی ٹیسٹ میں کسی امتحان میں گزارتا ہے تو ہمارے زبان پر کوئی گلہ شکوہ یا اس چیز کا نام کچھ بھی آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا ٹیسٹ ہے اس میں جب ہم فیل ہو جاتے ہیں تو جو پہلے والا ہے ہمارا پہلو وہ بھی ہمارا ناکام ہو جاتا ہے. جب تک ہم خوشحالی میں اور بدحالی میں دونوں حالتوں میں اپنے ایمان پر قائم نہیں رہتے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پورے واقعے میں ہمیں اس چیز کی طرف دھیان دیا گیا کہ خوشحالی اور بدحالی دونوں چیزوں میں ہم نے اللہ پر مکمل یقین اور توقع رکھنی ہے. مجھے یہی کہنا تھا. بہت مہربانی آپ نے. بہت شکریہ حسنین صاحب. امید ہے آپ آئندہ بھی اظہار خیال فرماتے رہیں گے. جی حسن علی صاحب ویلکم. السلام علیکم آپ ہی. وعلیکم السلام. مجھے بس یہ چھوٹی سی ایک یہ بات کرنی تھی جو سمجھ آ رہی تھی ایک اینگل کہ ایک تو شکر ہے نا زبان سے جو ہم کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں نا اپنی زبان سے ذکر کرتے ہیں. تو شکر کی جو ایک اس سے ایڈوانس فارم ہے جو اگلی فارم ہے جس کی مجھے کوشش کرنی چاہیے وہ ہے میرے ایکشنز سے جو ہے نا وہ اللہ کی شکر گزاری ظاہر ہونی چاہیے. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے فیاضی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا تھا تو انہوں نے وہ نعمتیں ان کی وہ شکر گزاری کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے خلق خدا میں وہ نعمتیں بانٹی تھیں، تقسیم کی تھیں. تو اس سے مجھے یہ سبق ملتا ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں انگنت نعمتیں میٹیریل یا نان میٹیریل ان کو میں نے اس میں دوسروں کو حصے دار بنانا. تو یہ عملی شکر گزاری کی طرف مجھے لے کر جائے گا. بہت شکر. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہم چاہیں گے کہ آپ اس حوالے سے بھی اظہار خیال کیجیے اور سوچ کے بتائیے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں اور جب ہم اس میں آزمائش میں صبر کرتے ہیں تو کیا ہمارے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں جو اس آزمائش میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو جب انعام ملتا ہے تو کیا صرف ہمیں ملتا ہے یا جو اس آزمائش میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے تھے جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا انہیں بھی کیا انعام ملتا ہے؟ ایک تو یہ بتائیے. دوسرا یہ جو حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال بعد اللہ سے یہ کہا جس کا قرآن پاک میں یوں ذکر ہے کہ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کیا بات کر رہے ہیں کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے اور 18 سال کے بعد یہ بات کر رہے ہیں. اس حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ آپ میں سے اگر کوئی بات کرنا چاہیں. جی ارسلان صاحب ویلکم.
السلام علیکم باجی. باجی میرے جو دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تھے، ایک تو مریم بہن وہ بات کر چکی ہیں، دوسری حسن علی بھائی انہوں نے بھی وہ بات کر دی. میں پھر بھی شیئر کرنا چاہوں گا. پہلی یہ بات کہ آپ کے سپورٹیو پیرنٹس، آپ کے سپورٹیو اسپاؤس، چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو، اینڈ سپورٹیو فرینڈز اینڈ فیملی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی، پیورلی اللہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور عطا ہے. اور اگر آپ کو ادروائز ملتے ہیں، اپوزٹ سائڈ پہ ملتے ہیں، تو وہ انسان کا اپنا کسب میں سمجھتا ہوں. اور دوسری بات جو ابھی حسن بھائی نے کہی، بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی کہ شکر گزاری کے بارے میں، کہ اٹس ناٹ جسٹ ورڈس، صرف الفاظ کی حد تک شکر گزاری نہیں. آئی ایم ہیونگ گوز بمپس رائٹ ناؤ باجی، اس جملے کی وجہ سے جو ابھی انہوں نے کہا کہ صرف الفاظ کی حد تک شکر گزاری نہیں، عمل کی حد تک شکر گزاری. اور وہ جو آپ نے بات کی تھی، سوال ایک دیا تھا ہم سب بھائی بہنوں کو سوچنے کے لیے کہ ان کے اوپر کیڑے پڑتے تھے، وہ نیچے گرتے تھے، اٹھا کے پھینکتے تھے. تو میں اس سے ریلیٹ کروں گا. ایک بزرگ گزرے ہیں 15 سینچری میں، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، قیام الدین ریشی، کامنلی نون ایز بابا ریشی. تو ان کے جو مرشد کریم تھے، ان کا نام تھا شیخ نور الدین نورانی. تو انہوں نے ان کی ڈیوٹی لگائی، نیچے پہاڑی کے کافی نیچے سے پانی وہ لے کے جاتے تھے اوپر تک، جہاں پہ ان کے مرشد کا تکیہ تھا. تو کرتے کرتے کافی سال انہوں نے یہ ڈیوٹی سر انجام دی، اور ان پانی کی وجہ سے ان کا جو شولڈر تھا لیفٹ والا وہ گل گیا. تو کچھ عرصے بعد کیڑے پڑے، تو کیڑے نیچے پڑتے تھے، وہ اٹھاتے تھے اور واپس رکھ دیتے تھے. تو ان سے جب ان کے پیر بھائیوں نے پوچھا، ان کے مرشد کریم کے مریدین نے پوچھا کہ آپ یہ عمل آپ کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے میرا جسم ان کیڑوں کے لیے رزق رکھا ہوا ہے، تو میں اسی لیے ان کا رزق ان تک واپس پہنچاتا ہوں. جی بس یہی میں نے شیئر کرنا تھا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا ارسلان صاحب. جی فیاض خان صاحب ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم جب پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور قرآن میں ایک آیات بھی ہے اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے اس کو محفوظ رکھا ہر شیطان سے، یہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. تو بیسیکلی یہ جو الشیطان ہے یہ کافی خطرناک ایک اسٹیٹ ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کا ذکر خود کیا ہے کہ it took him some 18 years to deactivate this state، مطلب یہ جو الشیطان تھا نا. جی جی. تو مطلب یہ ہے، مطلب میرا ذہن اس طرف گیا کہ ہم جب الف لام را پڑھتے ہیں قرآن میں، تو وہاں پر اس کا ذکر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے شیطان مردود سے، مطلب اس کی پہنچ نہیں ہے یہاں تک. تو یہ جو صفت ہے، اس صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت میں آنے کے لیے مطلب حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال لگے. ٹھیک ہے، میرا ذہن تھوڑا سا اس طرف جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے شیطان کی اس بات کی، مطلب وہ جو کمپلینٹ کی، یا کمپلینٹ نہیں، مطلب کہ شیطان نے مجھے 18 سال تک تنگ کیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ شخصیت کے اندر مطلب آپریشنل تو نہیں تھا لیکن ایگزسٹ کر رہا تھا، اور اس کی ایگزسٹنس کو ہمیشہ ختم کرنے کے لیے اوپر کا جو درجہ تھا، جو الف لام را کی صفت تھی، اس میں جانے کے لیے مطلب حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کے ذریعے سے اللہ سے بار بار ریکویسٹ کرنے کے فارم میں، دعا کرنے کے فارم میں، مطلب وہ درجہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ملا. شکریہ، بس یہی شیئر کرنا چاہ رہا تھا. بہت زبردست فیاض خان صاحب، آپ نے بالکل ایک نئے زاویے سے اس کو بیان کیا. تھینک یو ویری مچ. فائزہ صاحبہ آپ کا ہینڈ ریز تھا، کہیں آپ کیا بات کرنا چاہیں گی؟ اس کے بعد ہم اصغر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے. جی فائزہ صاحبہ. السلام علیکم باجی، آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے، بات کیجیے. جلدی 2-3 باتیں کروں گی. ایک تو مریم نے وہی بات کر دی جو میں کہہ رہی تھی کہ جب شکر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ تو آزمائے گا. یہ بندہ میرا جب شکر کر رہا ہے تو دیکھوں بعد میں کمپلین تو نہیں کرتا.
दूसरी बात ये कि इसमें एक और बात है कि अहद की, कि जब उन्होंने कहा कि मैं अपनी बीवी को कोड़े मारूंगा, तो अल्लाह ताला ने उनके कहा कि कसम या अहद उस पे आप कायम रखें। अगर हम उसको उस वे में पूरा नहीं कर सकते तो आई थिंक अल्लाह ताला ने रियायत दी है कि आप उसको किसी और तरीके से भी पूरा कर सकें। तीसरी बात आपने पूछी कि वो उनके फ्रेंड खामोश क्यों थे, तो आई थिंक दे वर स्पीचलेस, क्योंकि जब हम अचानक कोई चीज या कोई मंजर देखते हैं तो जैसे हमारे वो बिल्कुल बोला नहीं जाता, चुप हो जाते। तो आई थिंक दे वर इन द स्टेट ऑफ शॉक एंड दे वर स्पीचलेस, दे डिडंट नो व्हाट टू से। तो जो ये नई बात थी, मैंने आज तक कभी ना कहीं पढ़ी ना सुनी फ्रेंड्स वाली बात कि उनके फ्रेंड्स उनको विजिट करने आए थे। बस ये शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये भी कोई अगर आप में से बात कर सकें कि जब हम किसी टेस्ट में से गुजर रहे होते हैं, हमें गुजारा जा रहा होता है, एक तो ये है कि मैं खुद सब्र शुक्र करती रहूं, राइट? हम खुद सब्र और शुक्र करते रहें, और हमारे आस पास वाले, क्या हम उन्हें अलाउ करेंगे कि वो कहें ओ हो तुम पे तो बड़ा जुल्म हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? क्या हमें दूसरों को ये इजाजत देनी चाहिए कि वो इस तरह, इस अंदाज में हमारे साथ इजहार हमदर्दी करें? इस हवाले से भी जरूर बात कीजिएगा। जी असगर साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरे जहन में जो एक नुक्ता आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ शेयर करूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, लेकिन एक जहन में आ रहा है। जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ऐ मेरे रब मुझे शैतान ने अल-ज़ुर्म, मेरे अंदर तकलीफ वाला पहलू एक्टिव हो गया है। उससे पीछे आयत मुबारका देखते हैं तो फरमाया हुआ है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबे हमने शयातीन कर दिए थे, जो वो चाहता था वो बनाते थे, मारते हैं, महलात सब कुछ। और आगे फरमाया गया है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे रब शैतान ने मुझे अलज़ुर तकलीफ में मुब्तला कर दिया है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम में लिखा हुआ था कि हम निगरानी कर रहे थे उसकी, जो भी वो कर रहा था, हम यानी हजूर अलैहिस्सलाम निगरानी फरमा रहे थे कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम कर रहे थे। और अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे ये जो है ना अपना शैतान, इसने मुझे अलज़ुर में मुब्तला कर दिया, मेरे अंदर तब्दीली आ गई है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं मगलूब हो गया हूँ। तो अल्लाह पाक का लफ्ज़ अल्लाह ने लिखा हुआ, रब लिखा हुआ है। यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जिसने नबूवत दी है, जिस दर्जे ने, वो उसी को रिपोर्ट कर रहा है कि मेरे से मालिक यहाँ पे ये जो है ना मैं तकलीफ में मुब्तला हो गया हूँ, मगलूब हो गया हूँ, मेरी मदद करें ताकि मैं इस पहलू पे गालिब आ सकूँ। तो ये एक नुक्ता था जी, शुक्रिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। शैतान ने मुझे सख्त तकलीफ और अजाब में डाल दिया है। यहाँ ये 41 में, सूरह स्वाद की आयत 41 में इसका जिक्र हो रहा है, और अगली ही आयत में फौरन फिर अल्लाह फरमाता है कि जमीन पे पांव मारे, चश्मा उबल पड़ा, और फिर वो शिफा भी बन गया और एक जवानी का जरिया भी। तो ये क्या सिलसिला है कि 18 साल तक वो सब्र और शुक्र करते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, और जब उन्होंने लब खोले हैं उसमें भी कोई शिकायत नहीं है, तो फौरन ही सिचुएशन बदल गई है। ये क्या राज है? अगर आप में से कोई हमें समझा सके। जी असद यूसुफ साहब, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, ये आपके सवाल का तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन मेरे जहन में आया था वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब ये मैंने पेपर्स पढ़े तो इसमें एक नुक्ता जिसमें हमें अल्लाह ताला एक गाइड कर रहे हैं कि रिसर्च की तरफ आए। वाटर के अंदर खजाने छुपे हुए, तो वो खजाने हम लोगों को रिसीव करने चाहिए। और पहली दफा पढ़ा कि कहाँ पे वो कुआं है, तो मेरे जहन में बस ये आया कि जैसे हमारा सिलसिला, इल्मी सिलसिला, हमारे मुर्शिद साहब भी कहते हैं रिसर्च करें नई चीजें, तो हम अजीमी बहन भाइयों को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि के अंदर अल्लाह ताला ने वो कौन से मिनरल रखे हैं जिसकी बदौलत के हजरत अय्यूब की जवानी वापस आ गई। आजकल हम देखते हैं कि नहीं, हम लोग तब भी जब मटेरियलिस्टिक की तरफ जाते हैं तो कितनी कॉस्मेटिक्स को यूज करते हैं कि बेस्ट से बेटर हो जाए, कुछ अच्छे हो जाए। तो मैं बस इस तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि एक इनिशिएटिव लिया जाए जब हम पढ़ें, तो जहाँ पे कोई दुनियावी या कुछ उसमें हमें रिसर्च का पहलू मिले तो उस पर मजीद फोकस किया जाए मिलकर। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।
پانی کی خصوصیات جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اس حوالے سے اکثر بات کی ہے، اور جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزوں کی سائنسی تشریح ہے ان میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. اس حوالے سے بھی اگر آپ میں سے کوئی اظہار خیال کرنا چاہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. نفیسہ صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میرے مائنڈ میں ایک پوائنٹ آیا تھا کہ جیسے پہلا پوائنٹ یہ کہ صبر کس طریقے سے انہوں نے کیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم صبر کرنے والے ہیں اور کرتے ہیں ہم، تو کرنے کا طریقہ، صبر کرنے کا طریقہ بہت مختلف تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا، کہ انہوں نے صبر بھی کیا اور ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی جاری رکھی. اور برداشت ہم نہیں کہتے، جب ہم پہ آتی ہے کہ ہم صبر کو اکثر برداشت میں صرف لے لیتے ہیں، تو صبر کرنا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، یہ بہت بڑا پوائنٹ ایک لگتا ہے مجھے. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام نے کیڑوں کے ساتھ گزارے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے. اور ایک پوائنٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ باڈی میں جو انفیکٹڈ ایریا ہوگا، مے بی کیڑے جو ہیں وہ اسی کو کنزیوم کرتے ہوں، اور یہ ایک وجہ ہو کہ وہ کیڑوں کو واپس ڈال دیتے تھے، اپنی باڈی پہ رکھ دیتے تھے. تو یہ چیز مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس میں بھی کوئی حکمت تھی کہ ان کو زیادہ نقصان شاید نہیں ہوا اس کی وجہ سے. جی. تو اس کے علاوہ پانی میں میرے خیال میں وہ ایسے کہ جو جیسے سسٹرز نے اور بردرز نے ڈسکس کیا کہ اس میں شفا ہے، تو پانی کا ہم ویسے بھی دیکھیں تو بہت تذکرہ ہے قرآن پاک میں، ہمیں ڈفرینٹ مختلف قصوں میں ملتا ہے اس کا ذکر. تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ حضرت جیسے ہم دیکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی ہے کہ انہوں نے ایڑی جو ہے وہ ہماری، تو پانی جو ہے چشمہ نکل آیا پانی کا. تو ایک یہ بھی قصہ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی جو مارا تو اس سے چشمہ پانی کا جو نکل آیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک تو رحمت ان پہ آئی، ان کے صبر کا جو تھا ان کو پھل ملا. تو دوسرا اس کے علاوہ بھی پانی میں ہم دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شفا ہے ایک طرح کی، کہ آب زمزم بھی ہے. آب زمزم کو ہم دیکھیں تو اس میں شفا ملتی ہے، روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی بھی. تو اس لیے پانی کا بھی بہت کردار ہے اس میں. لیکن ایک پوائنٹ جو مجھے لگا تھا وہ روشنی رکھتے دے کر واپس باڈی پہ، اس میں مجھے لگتا ہے یہ میرے مائنڈ میں آیا تھا، جیسے مجھے نہیں پتا اس میں کوئی ہے سائنٹیفک ہے کوئی اس میں حقیقت ہے. تو ایسا مجھے فیل ہوا. جی جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. اب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی زمین پہ پاؤں مارا، ایڑھی، ان کی ایڑھی سے بھی چشمہ پھوٹا، اور ادھر بھی یہاں حکم دیا جا رہا ہے تو چشمہ پھوٹ رہا ہے. لیکن ایک سملیرٹی آپ کو نظر آئے گی دونوں میں. چشمہ پھوٹنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے دونوں طرف. یہاں پہ بھی دیکھیں ایک نئی زندگی کا آغاز، وہاں پہ بھی دیکھیں ایک نئی زندگی کا آغاز. زندگی کا پیٹرن ہی بدل گیا. ایسا ہی ہے مکہ کی بے آب و گیا وادی ہو یا پھر جہاں حضرت ایوب علیہ السلام ہے، تو پانی زندگی ہے. جی مریم صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی آپ کی بات سے ایک پوائنٹ یہ آیا کہ ٹرانسفارمیشن یعنی کہ تب ہوئی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا یہ وہ آزمائش تھی جس سے گزارنے کے بعد مقام اور مرتبہ بلند کر دیا گیا. اور آپ نے کہا تھا کہ کیا ہمیں کسی اور کو بھی اجازت دینی چاہیے کہ وہ ہم سے مطلب آہو گزاری کرے یا اس طرح. تو مجھے یہ فیل ہوا کہ جب ان کی بیوی نے حرف شکایت کی تو وہ ناراض ہوئے تھے. تو اٹ مینس کہ ایک تو جب ہم خود نہیں کریں گے تو شاید پھر سامنے والا بھی نہ کرے. اور جب ان کے دوست بھی آئے تو وہ بھی چپ کر کے بیٹھے رہے، کیونکہ وہ کوئی مجھے لگتا ہے مطلب نکالتے ہی نہیں تھے منہ سے اس طرح کا لفظ، کوئی اس طرح کی بات جس میں اللہ سے کوئی شکوہ ہو، کوئی شکایت ہو. اور انہوں نے صبر، وہ کہتے ہیں نا صبر، اگر ہم رود ہو کے کوئی چیز برداشت کر رہے ہیں اور مجھ جیسا کچھ میرے پہ آ جائے تو میرے تو رونے دھونے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ مشکل جو رود ہو کے کر رہے ہیں وہ برداشت ہے، وہ صبر نہیں ہے. لیکن اگر آپ وہ
سکون کے ساتھ، ایک مسکراہٹ کے ساتھ، اور ایک حمد و ثنا جو ابھی نفیسہ باجی نے بات کی کہ اس کے ساتھ اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ پھر صبر کا مقام ہے. تو یہ ایک پوائنٹ آ رہا تھا. اور ایک اور آپ نے کوشچن پوچھا تھا، پتہ نہیں میرے ذہن سے نکل گیا. کیا انعام وہ کیسے 7 دن اور 7 یا آپ کے ہاں آپ ساتھ نے کہا تھا کہ انعام، ہاں جی انعام والا، کہ وہ ان کے ساتھ ان کی بیوی کھڑی رہی تو بعد میں ان کو بھی انعام عطا ہوا، ان کو بھی برابر کا جوانی بخشی گئی، برابر کا انعام ملا. یہاں بالکل یہ برابر کا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اچھا مجھے لگتا ہے ان کو بلکہ برابر کا، انہوں نے جسمانی تکلیف ویسے تو نہیں کی لیکن ان کو برابر کا انعام ملا، جو مجھے لگتا ہے کہ برابر کا انعام ملا اور بہت زیادہ ملا، اور کہیں زیادہ دگنا ملٹی پلائی ہو کے ملا. اور 7 دن اور 7 رات کا راز پوچھنا ہے کہ یہ اس کے پیچھے 7 ہی کیوں ہیں، اور یہ دن اور رات اور یہ لیل و نہار کی بات ہے، یہ کیا بات ہے؟ پلیز اس کو بھی کوئی ڈسکلوز کر دیں. تھینک یو. ہمارے یقیناً اس سیشن میں بہت سے صاحبان علم موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ اگر وہ رہنمائی فرما سکیں ابھی جو مریم نے سوال کیا ہے اس حوالے سے تو ہمیں خوشی ہوگی. کیا حضرت ایوب علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ وہ صحت یاب ہو جائیں گے؟ ایک پوائنٹ ویسے اس قصے میں نظر آتا ہے کہ انہیں یقین تھا اس بات کا کہ وہ صحت یاب ہو جائیں گے. آپ میں سے کوئی اس بات کا جواب دینا چاہیں؟ جی شاہ جی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رخسانہ آپ نے ایک سوال ابھی کیا تھا نا کہ کیا ہمیں اجازت دینی چاہیے لوگوں کو کہ وہ ہمارے ساتھ ہمدردی کریں جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں. تو یہ خیال آیا کہ لوگوں کو تو ہم چپ نہیں کرا سکتے کہ وہ ہمدردی کریں، لیکن ہم جب کوئی امتحان آتا ہے تو ہم خود ہی اتنا اس کا واویلا کرتے کہ ظاہر سی بات ہے لوگ ہمدردی کرتے ہیں. تو صبر یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو ہوا بھی نہ لگنے دیں کہ ہمارے اوپر اس ٹائم کیا گزر رہا ہے، کیونکہ وہ معاملہ صرف ہمارا ہوتا ہے اور اللہ کا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم کسی کو نہیں کہتے تو پھر کوئی اسے پتہ ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ ہمدردی بھی نہیں کرتا، تو ہمیں پھر احساس بھی بار بار کوئی نہیں دلاتا کہ وہ ہو آپ کے ساتھ تو بڑا برا ہو گیا ہے. بس جی یہ زبردست. اور اگر کسی وجہ سے کوئی ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز کی وجہ سے ظاہر بھی ہو جائے کہ ہم کسی مشکل میں ہیں، تو جب ہم خود ہی شکر گزار ہوں گے تو دوسروں کا شکوہ ہم اول تو دوسروں کو الاؤ ہی نہیں کریں گے، اور دوسروں کو پھر خود ہی جرت نہیں ہوتی کہ وہ ہمدردی کے اظہار کی آڑ میں کوئی شکوہ کریں کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا. جی بہت شکریہ آپ کا. جی جناب، تو کیا پھر آج کا سیشن کلوز کر دیا جائے اور باقی جو صبر کے حوالے سے، جو صبر ایک نور ہے اور اس قصے میں ہمارے لیے مزید کیا حکمتیں ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک سوال جو ہم نے آپ سے کیا، چلیں 2 سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں جس کے حوالے سے ہم چاہیں گے آپ گروپ میں بات کیجیے گا. ایک رعایت کا قانون اس میں بیان کیا گیا ہے، جیسے قسم کھا لی تھی حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک خاص مومنٹ میں. دوسرا، ہمیں اس قصے میں کہیں نہ کہیں یہ ہنٹ مل رہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ صحت مند ہو جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے. اس حوالے سے آپ بات کیجیے گا. اس کے علاوہ بھی جو بھی پوائنٹس آپ کو مزید نظر آتے ہیں اور ان سب سے ہمیں روشنی مل سکتی ہے، ہم چاہیں گے کہ گروپ آپ کے لیے اوپن ہوگا، آپ اس میں ضرور بات کیجیے گا. اچھا جی، عائشہ شہزاد ریزڈ ہینڈ. جی عائشہ شہزاد صاحبہ ویلکم. جی فرمائیے. جی عائشہ کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. ہاں جی، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہم نے قرآن کی آیت میں پڑھا کہ انا مال اسری یسرا، کہ مطلب ہر تنگی کے ساتھ پھر آپ کو آسانی بھی ملتی ہے. تو یہ تو ایک قانون ہو گیا نا کہ جب انسان کی پر تنگی آئے گی تو اس کو اس میں آسانی بھی ملے گی. تو میرے خیال سے حضرت
ایوب کو یہ یقین تھا کہ اگر میرے اوپر ایک مشکل وقت ہے تو یہ کٹے گا بھی اور میرے اوپر آسانی بھی آئے گی. جی بہت شکریہ عائشہ شہزاد صاحبہ. جی اور ہم چاہیں گے اگر آپ یہ بھی بات کر سکیں، بتا سکیں کہ کیا اس قصے سے ہمیں کوئی آئیڈیا ملتا ہے کہ میکسیمم ٹائم پیریڈ آزمائش کا کیا ہو سکتا ہے؟ جی نفیسہ نور صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی باجی ایک پوائنٹ جو ابھی آپ نے بولا کہ اتنا ان کو یقین کیسے تھا حضرت ایوب علیہ السلام کو کہ وہ صحت مند ہو جائیں گے، تو جو انہوں نے صبر کیا، تو صبر کے اندر ایک پہلو یہ بھی آتا ہے کہ ہم صبر کرتے ہوئے اگر امید ہی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ صبر میرے خیال میں پھر ادھورا رہ جاتا ہے. صبر کا ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہے اس کے اندر کہ ہم امید قائم رکھتے ہیں اور مایوسی میں نہیں چلے جاتے. تو مایوسی تو ہمیں بے شمار بیماریوں کی طرف لے جاتی ہے، تو ان کی امید جو تھی وہ بھی صبر کا حصہ ہی تھی. تو اس لیے ان کو یقین انہوں نے رکھا اس بات پہ، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھا صبر میں کہ مجھے اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائیں گے. اور یقین کا بہت بڑا ایک ہوتا ہے، اس میں کردار ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ میرے من میں آ رہا تھا. جی بہت شکریہ. جی فیاض خان صاحب فرمائیے. آپ نے یہ جو ٹائم پوچھا نا، تو آپ دیکھ لیں ہم نے اس سے پہلے وہ صفا اور مروہ جس میں مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف اور پھر بدلے میں مطلب، تو یہ جو آزمائش ہے نا، یہ ہر مطلب ہر ایک بندی کے لیے اس کا ٹائم مختلف ہوتا ہے، لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہونا چاہیے، اصل بات یہ ہے اس کا ریزلٹ اللہ کی یہ جو حمد ہے نا صفت، جب تک یہ ایکٹیویٹ نہ ہو جائے نا تب تک وہ آزمائش ہوتی ہے. یہ دیکھ لینا آج کے واقعے میں آزمائش تب تک تھی جب تک اللہ کی جو صفت تھی، صفت کیا تھی؟ پانی کے اندر وہ صفت آ گئی، بوڑھے سے جوانی ہو گئی، ٹھیک ہے. تو وہاں پر مطلب جو ابھی زمزم کا کنواں تھا وہ نکل پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو آزمائش تھی تو وہ مطلب آپ پھینک دو اپنی لاٹھی، وہاں تک تھی، وہ اژدہا بن گئی. تو اس کا جو ریزلٹ ہے، مطلب آزمائش کا ریزلٹ ہر ایک بندی کے لیے مطلب مختلف ہوتا ہے، لیکن اس ریزلٹ کو ہم اللہ کی صفت کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم الحمد کہتے ہیں نا، الحمدللہ. تو یہ بس شیئر کرنا تھا آپ سے. شکریہ. بہت شکریہ. یہ کیا کہا جاتا ہے کہ جتنے زیادہ شکر گزار رہیں گے، راضی برضا ہو جائیں گے، اتنی جلدی آپ کا وہ ٹیسٹ ٹائم ختم ہو جائے گا. حضرت ایوب علیہ السلام کا معاملہ تو ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے، لیکن عام انسان کے لیے کیا یہ فارمولہ درست ہے کہ اگر کوئی انسان راضی و رضا رہے اور کنیکٹڈ رہے اللہ کے ساتھ، تو جتنا زیادہ وہ کنیکٹڈ ہوگا، جتنا زیادہ وہ راضی و رضا ہوگا، اتنی جلدی اس کا وہ مشکل کا وقت ختم ہو جائے گا. جی ارسلان صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ مختصر سی بات تاکہ ہم پھر اس کے بعد سیشن وائنڈ اپ کر سکیں. جی باجی، ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی کہ کتنا ٹائم آزمائش کا، تو میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی ہے. بالکل چھوٹا سا سینٹینس بولوں گا اور آپ سے اجازت لوں گا کہ جب ہم جس پوائنٹ پہ اپنی لائف کے ہم اختیار گیو اپ کر دیتے ہیں، جو ہی ہم نے اختیار گیو اپ کیا، کچھ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، کچھ میں نے سٹوریز بھی سنی ہے، جو ہی ہم اپنا اختیار گیو اپ کر دیتے ہیں، اللہ ہمیں اس چیز سے بے شک وہ عذاب ہو، بے شک وہ آزمائش ہو، نکال دیتا ہے. یہ مجھے لگتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہوں. جزاک اللہ خیر. مین سرنڈر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. انشاءاللہ گروپ اوپن ہوگا اور ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے آپ بات کریں، کیونکہ اس قصے میں اتنا کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہے کہ اگر ہم ان رازوں سے واقف ہو جائیں تو ہم اپنی زندگی کی آسانیوں کے راز سے واقف ہو جائیں گے. ہمیں مشکلوں سے، آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ معلوم ہو جائے گا. آزمائش کا ورڈ تو نیک بندوں کے لیے ہوتا ہے، آزمائشیں نیک لوگوں کے لیے آتی ہیں، اور ہم جیسے گناہگار بندوں کی زندگی میں تو ان کے کسب اور کمائی ہی کی وجہ سے سب کچھ مشکلات آ رہی ہوتی ہیں.
बहरहाल हम चाहेंगे कि आप इस हवाले से मजीद बात कीजिएगा। इंशाल्लाह कमिंग थर्सडे 9 बजे आपसे इसी सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। बताती चलूं कि कमिंग थर्सडे चूंकि पहली जुमेरात होगी अगले महीने की, तो हमने डिसाइड किया था कि एवरी फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ इंशाल्लाह महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करेगी। जैसे कि माह रबीउल अव्वल में महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती रही, तो कमिंग थर्सडे इंशाल्लाह महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी। और उसके बाद वाला जो थर्सडे होगा उसमें हम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा कंटिन्यू करेंगे। हमें आप सबकी शिरकत का इंतजार रहेगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप सबके हासिल तफक्कुर का इंतजार रहेगा। ये बहुत मोहब्बत से करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करते हैं। आज वैसे भी जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब है और अहदीस में आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक खुद समाअत फरमाते हैं। जुमे के रोज जो भी दुरूद पाक पेश किया जाता है तो यकीन रखें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको समाअत फरमा रही हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या सय्यदी या खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। आप सबकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम हम सबको अपनी शान के मुताबिक कबूल फरमाए और अपने महबूब अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक में दायमी क़याम अता फरमाए। अभी जब मैं ये कह रही थी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक शब जुमा या जुमे के रोज खुद समाअत फरमाते हैं, तो एक एहसास अता हुआ कि हम मुतवज्जे तो हूँ, आका हर लम्हा हमारी तरफ मुतवज्जे हैं, हमें समाअत फरमा रही हैं अपनी रहमत के साथ। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।